میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 8 فروری کا جلسہ KPK کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ آج میں نے مردان، چارسدہ اور پشاور کا وزٹ کیا، اور جو ورکر جتنے چارج تھے اتنے چارج میں نے 26 سال میں اتنے نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہی کہہ رہے تھے یا اس کی غلط فہمی تھی کہ ورکر جو ہے تک گئے ہیں یا ورکر شاید ڈر گئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ورکر آج بھی خان سے جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہی ذاتی ریسورسز پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلسے میں پہنچیں گے۔ اس دفعہ نہ ہم نے کسی کو گاڑی دینی ہے، نہ کسی کو سپورٹ دینی ہے۔ انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے، وہی موجودہ حکومت اور ان کے پیچھے جو ادارے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا، ان کی جو یہ غلط فہمی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو یہ جو ہے یہ دور ہو جائے۔ وہ جس طرح پہلی 8 فروری کو قوم عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، ابھی اس میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ریاست نے جو دہشت گردی 26 نومبر کی، اس سے پہلے جو ریاست نے جو جبر کیا، جو ظلم کیا، جو آئین کو پامال کیا، قانون کو بوٹوں تلے رون ڈالا، تو اس سے لوگوں میں عمران خان سے محبت بھی بڑھ گئی اور حکومت وقت اور ان کے پیچھے جو ادارے ہیں ان سے وہ لوگوں کے فاصلے بھی بڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی سے آپ کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ میں فیلڈ میں ہوں، میں نے مختلف ڈسٹرکٹ وزٹ کیے، تو جو رسپانس مجھے اللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ اور جنید بھائی ایک سوال اور کہ خان صاحب کے آنے میں یہ کیا رکاوٹ رہ گئی ہے؟ اتنا لگ رہا ہے کہ بہت جلد آنے والے ہیں، کیونکہ ڈیلے بھی بہت آفر ہو گئی ہے، نتیا گلی، بنی گالا، 3 دن خاموش رہ جاؤ، 4 دن خاموش رہ جاؤ، تو یہ کیا رہ گیا ہے اب خان صاحب کے؟ کافی لوگ بہت اس پہ کیوریس ہیں کہ کب خان صاحب کی واپسی ہوگی جیل سے۔ اصل میں خان صاحب پہ جو FIR کیٹی گئی یا جس طرح کی سزائیں اس کو دی گئی ہے، تو سب کو پتا ہے کہ وہ غیر قانونی سزا ہے اور اس کو عدالت کو کنٹرول کیا گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نکلنا چاہتے ہیں تو خان صاحب آج ہی نکل سکتے ہیں، اور اس کی جو جس طرح آپ نے فرمایا، خان صاحب کو مسلسل یہ آفر آتی ہے اور آج بھی یہ آفر ہے کہ خان صاحب 2 سال تک اس حکومت کو چلنے دے، لیکن نہ خان صاحب اس پہ راضی ہے اور نہ PTI ورکر اس پہ راضی ہوں گے، تو اسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو میں اداروں کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ادارے ہمارے اپنے ہیں اور ہم اداروں سے بات کرنے کو تیار ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے ٹیکس پیسوں سے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہو، کیونکہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اداروں کے پیچھے عوام ہو۔ جو یہ فاصلے اداروں اور عوام کے درمیان جو پڑے ہیں، اگر اس کو کم کرنا ہے تو ادارے ایک قدم آگے آئے، اپنے رویوں سے ثابت کرے، اور یہ جو اس کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دبا کے، ہم FIR کاٹ کے، ہم لوگوں کی گھر کی چادر دیواری کا تقدس پامال کر کے جو ہے لوگوں کے دلوں سے میں خوف ڈال کے اپنی جو ہے رٹ قائم کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کی غلط فہمی ہے۔ بالکل ہم جنید اکبر صاحب، جی نہیں میں سوچ رہا ہوں آپ سوال پوچھیں، ان کا اسکیجول کافی بزی ہے، تو میں چاہ رہا تھا میں اسی لیے میں بس ان سے اجازت چاہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا صرف 5 منٹ ہے میرے پاس۔ تو جنید صاحب آپ کا شکریہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ میٹنگز ہیں۔ گڈ لک ٹو یور 8 فروری کو۔ آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک بہت زبردست لگ رہا ہے کہ آپ بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح کہا تھا کہ عمران خان کو پتا ہے کہ کون سا کھلاڑی میدان میں کس وقت اتارنا ہے، تو عمران خان کو پتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب جنید اکبر کو میدان میں اتارنا۔ جنید اکبر صاحب، ہم تمام تر دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی